العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 271 لیکچر نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر۔ ان تبدوا الصدقات، اعلانیہ صدقہ اور خفیہ صدقہ۔ اعلانیہ صدقہ کی دو صورتیں، ایک تو ترغیب کے لیے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، تو آپ کو ترغیب ہو جائے کہ میں بھی کچھ دے دوں، دل میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اگر ریاکاری ہوئی تو وہ صدقہ بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عذاب ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ کسی کو دکھلانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ شرک میں بھی آ جائے گا۔ اس لیے یہ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، ریاکاری سے میرے عملوں کو یا اللہ پاک کر دے۔ تو فرمایا اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات، اور وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسے چھپاؤ تو یہ تو بہت عمدہ بات ہے، چپکے سے دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک پر جب اعلان کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب کیونکہ ظاہر اعلان تھا، مسجد میں جمع کیا جا رہا تھا مال جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، صدقہ تو ظاہر ہونا تھا، کون کتنا دے رہا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان ہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس دن کہ آج میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا صدقہ کرنے میں، اس نیکی کے اندر۔ یہ دل میں ہونی چاہیے کیفیت کہ میں اس سے زیادہ نیکی کروں، وہ اتنا دیتا ہے میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، وہ اتنے نفل پڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تجھ سے کون آگے نکل سکتا، میں تو آدھا لایا تو سارا ہی لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَإِن تُخْفُوهَا کے تحت، کہ اگر تم اسے خفیہ طور پر دو، چپکے سے دو۔ 7 آدمی ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی۔ اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دائیں نے کیا خرچ کیا، بائیں کو خبر نہیں، خبر تو ہوتی ہے جب میں خرچ کر رہا ہوں، آپ خرچ کر رہے ہیں، خبر تو ہوگی کہ ہم نے 10 روپے دیے ہیں مسجد میں۔ معنی یہ کہ میں اس پیسے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتا، بتلاتا ہی نہیں، اور جس کو دیا ہے اس کو جتلاتا ہی نہیں، اور جس ادارے میں دیا ہے اس ادارے پر کوئی چدراہٹ ہی نہیں،
کہ میں نے سارے پنکھے لگا دیے، اب میری اجازت کے بغیر بٹن نہ دبے تو بیکار ہے یہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا، خفیہ طور پر دیجئے، دائیں ہاتھ سے دیجئے، بائیں کو خبر نہ ہو، بس دے دیا بس ذکر ہی نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فقیروں کو دیجئے، وہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے۔ وَتُخْفُوهَا، ایک شخص رات کو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ نکلا اور اس نے کہا آج میں صدقہ کروں گا، خفیہ، چپکے سے گیا تو ایک چور کے ہاتھ میں ایک آدمی کو صدقہ دے دیا۔ صبح گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ دیکھو جی چور کو کوئی صدقہ دے گیا، یہ تو پہلے ڈاکو ہے، یہ تو اس کو بھی بھلا صدقہ دیتے ہو۔ اب وہ بات اس تک بھی پہنچ گئی تو اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تعریفیں تیرے لیے، مجھے کیا پتا یہ چور تھا کہ حقدار تھا، آج رات میں پھر دوبارہ دوں گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، چپکے سے دوں گا، خفیہ دوں گا۔ تو ایک زانیہ عورت تھی، اس کے ہاتھ میں دے دی، صبح کو چرچا ہوا، دیکھو ایک فاحشہ عورت کو کوئی چندہ دے گیا۔ تیسری رات اسے بھی خبر مل گئی، تیسری رات کو اس نے کہا آج پھر میں چپکے سے دوں گا کسی کو۔ تیسری رات بھی اس نے دیا تو ایک تاجر کو دے گیا، فیکٹری آنر کو دے گیا، مل آنر کو دے گیا۔ صبح علاقے میں شور ہوا، اس نے کہا یا اللہ میں نے تو خفیہ دینا چاہا، چپکے سے دینا چاہا، لیکن تینوں ہی دفعہ صدقہ حقدار کو نہ پہنچا۔ تو اس امت کے جو پیغمبر تھے اس کے ذریعے اس بندے کو پھر اطلاع دی گئی، کسی کو خبر دو کہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے اللہ نے تمہارا صدقہ تو قبول کر لیا، جان بوجھ کر نہیں دینا کسی نشئی کو جو گاڑی کا شیشہ ٹک ٹک کرتے ہیں اشاروں پر۔ 1000 گاڑی گزر جائے تو ہزاروں کو نے صبح سے شام تک ایک ہی ڈیوٹی، اور پھر ان کے باقاعدہ سیکٹر ہیں کہ اس سیکٹر میں کوئی دوسرا فقیر نہیں آ سکتا ان کی اجازت کے بغیر، پوری ایک کمیونٹی ہے پوری، ان کا پھر ایک باس ہے بڑا جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتا ہے کہ تم ادھر ہمارے علاقے میں بغیر اجازت کیسے آ گئے، علاقے تقسیم ہوئے ہوئے، ایسے لوگوں کو یہ پروفیشنل بیگر ہیں، ان کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا پیغمبر نے اس بنی اسرائیل کے آدمی کو کہ شاید وہ چور تمہارے صدقہ پا کر چوری سے رک جائے، فاحشہ عورت وہ بھی اپنے گناہ سے رک جائے، اور مالدار شاید صدقہ دینے لگ جائے، یہ بھی ممکن ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقیروں کو دیجئے، محتاجوں کو دیجئے، اس طرح نہ کیجئے کہ اندھا بانٹے ریوڑی اور پھر اپنے کو۔ دیکھیے یہ حقدار ہے تو اس کو جا کر دیجئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر دیجئے، رات کی تاریکی میں دروازہ کھٹکھٹائیے اور چھپ جائیے اور باہر رکھ دیجئے۔ کراچی میں ہم تھے، ہمارا ادارہ اسی طرح تقسیم کرتا تھا راشن، تو کچھ ہم جانتے تھے ہمارے نمازی توحید پرست بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے ہم کہتے ہیں، مشکل سے گزارا ہوتا وہ، اور سوال کرنے سے وہ گریز کرتے، تو ہم لوگ اس کا جو ٹیم تھی ہماری وہ دروازہ کھٹکھٹاتی، جو ہی پیروں کی چاپ سنتے تو فوراً باہر نکل جاتے، وہ دروازہ کھولتا سامنے راشن پڑا ہوتا سارا کا سارا، وہ اٹھا کر اندر رکھ لیتا، اب نہیں پتہ کس نے دیا، نہیں خبر، اس کی عزت نفس بھی بچ گئی اور اس تک وہ مال بھی پہنچ گیا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یہ انداز اپنائیے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دیجیے، ہم بھی دیتے ہیں، تقریباً 40 خاندان ہیں جس میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کا بھائی اس کا راشن لیتا ہی رہا، پھر ہمیں جب سال کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ لگا یہ تو اس کا بھائی تو فوت ہو گیا، راشن لینے والا تو بندہ، وہ راشن کدھر جا رہا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو دیکھتے رہیے، چیک کرتے رہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، فقیروں کو ان کو دیجیے، ان میں یہ مدارس، یہ غرباء، فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے کچھ گناہ تم سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کئی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ ہو رہے ہیں اس سے، لاشعوری طور پر کچھ ایسا کلمہ کہہ دیا جہنم کے قریب پہنچ گیا، بالکل ادھر اس نے صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ گناہ دور کر دیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علیم ہے، بڑا خبیر ہے، بڑا ہی باریک بین ہے، بڑا لطیف ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اس سے باریک بین اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک ایک نیکی کو جانتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، دل میں اس کے کیا ہے۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرے ذمہ ہی نے ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، خیر سے مراد مال، سو تمہارے اپنے ہی لیے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت سے پہلے صدقے کا ذکر ہے، صدقے کے دوران ہی اس سے بعد والی آیت میں بھی صدقے کا ذکر ہے، اس میں بھی صدقے کا ذکر ہے، درمیان میں دعوت توحید ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں، ہدایت دینا تو اللہ کا کام، اسی کے ہاتھ میں۔ ہوتا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے مشرک جو برادری تھی، رشتہ دار، ان کو مال دینا ناپسند کرتے تھے کہ مشرک کو نہیں دیتے، یہ تو ہماری برادری۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو مشرک کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، دیکھیے مشرک کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھیں وہ مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے پاس آ گئیں بیٹی کے گھر میں۔ آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ یہ تو آپ کو نہیں مانتی کہ آپ نبی ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ صحیح بخاری 5979۔ اب والدہ سے صلہ رحمی، اسے کھانا کھلانا بھی ہے، اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو کپڑے دینا بھی ہے۔ ہاں وہ مال لے کر اور جا کر لات بابے کی مورتی پر چڑھا دے، پھر نہیں دینا کہ مشرک مجھ سے مال لے کر جائے اور گولڈا پہنچ جائے اور معمر علی شاہ کی قبر پر جو ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دے دے، ایسے پلیت کو ککھ بھی نہیں دینا۔ سبحان اللہ، مشرک کو مال دیا جا سکتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس بادشاہ نے دینی، اس اللہ نے دینی۔ شاید مال خرچ کرنے سے اس کا دل کچھ نرم، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا اور آپ سے آ کر سوال کیا، مشرک تھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان درہ ہوتا ہے، خالی جگہ سی نا، دو پہاڑوں کے درمیان، اس کو درہ بولتے ہیں، اس میں جو بکریاں چر رہی ہیں نا ساری لے جاؤ، سینکڑوں بکریاں۔ کہنے لگا اے محمد، نبی تو مانتا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری لے جاؤ، اور میں ساری لے جا، ساری لے۔ اس نے وہ ساری بکریاں لی، قابو کر کے آیا،
اور آ کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ گیا، اور آ کر گاؤں والوں کو اس نے کیا کہا، تبلیغ دیکھیے، اس نے کہا کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نبی اتنا دیتا ہے کہ پھر بھوکے مرنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، پھر یہ نہیں، پھر نسلیں بھی ہماری کھائیں گی۔ وہ حیران رہ گئے بھی اتنی بکریاں اس دور کے اندر، اور ساری لے جاؤ، فرمایا ساری لے جا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس پہ دل پہ ضرب لگی نا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس نے ایک بھی نہیں رکھی اپنے لیے۔ پھر اس نے قوم کو جا کر دعوت دی کہ کلمہ پڑھو، پھر نبی سے پوچھو، مانگو اس سے، اتنا دیتا ہے کہ تمہاری اولادیں بھی کھائیں گی، اتنا مال کہ بھوکا رہنے کا، فقر و فاقہ کا کوئی ڈر ہی بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ایسے آدمی کو صدقہ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے، وہ کسی قبر پرست کو نہیں دی جائے گی، وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ، کسی پیر پرست کو نہیں دی جائے گی، اس کو زکوٰۃ پاکٹ منی سے صدقہ دے دیں آپ، اسے جتنا آپ دے سکتے ہیں، نیت یہ ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے، ساتھ اسے کوئی سی ڈی دے دیں ہماری توحید کی، کوئی کتاب دے دیں کہ یہ پڑھا کرے، قرآن مقدس دے دیں ترجمے والا، اس کو ذرا پڑھا کرو۔ میرے والد رحمہ اللہ حج سے جب تشریف لائے تو میرے ماموں ملنے کے لیے آئے، ایک ہی ماموں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا میں تیرے لیے واحد حسین قرآن مقدس لے کر آئیں گے، اسے پڑھ، اسے پڑھ، پڑھے گا قرآن تو عقیدہ صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا۔ گویا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے مال سے تمہیں اپنا ہی فائدہ ہے نا، فلانفسکم، رب کو کیا فائدہ، تمہاری اپنی جان بچ جائے گی دوزخ سے، جہنم سے، فلانفسکم۔ تو گویا مشرک پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، نفلی صدقہ، فردی صدقہ نہیں، نفلی صدقہ۔ جانور کو پانی پلا دیا تھا ایک عورت نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا تھا، بخشش کر دی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کیا ہمیں جانوروں کو پانی پلانے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ارسلان، جانوروں کو، آپ مرغیوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں، پرندوں کو بھی پلاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے سے ثواب ملے گا؟ فرمایا جو بھی تر جگر والا ہے، جس کا بھی جگر ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اس کو تم پانی پلاؤ گے، جاندار تر جگر والا، اس میں اجر ہے۔ صحیح بخاری 6009 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ تو انسان ہے، اس کو نفلی صدقہ دیا ہے، فرضی صدقہ نہیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، فرضی صدقہ کیوں نہیں، اس کی بھی دلیل آپ سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہیں ہی لوٹا دی جائے گی، یعنی تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غرباء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ امیر کون ہے؟ مسلمان، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، انہی میں سے غرباء کون ہے؟ مسلمان۔ دوسری حدیث رسول نے فرمایا تمہارا مال متقی شخص کھائے، تو فرضی زکوٰۃ آنکھیں بند کر کے بلائنڈ مین ہو کر ہر کسی کو نہ دیں کہ گاڑی میں رکھ لی ہے فردی زکوٰۃ، جو کھڑکا رہا ہے شیشہ دروازے پہ آ رہا ہے، خسرا آ رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، تالی مار کر کہتا ہے دے بھائی، اور میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کوئی نہیں ہوئی، جب زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی تو ایمان کدھر جائے گا؟ اس پر بالخصوص احتیاط رکھیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، مال جو بھی خرچ کرو نا تو اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ یہاں پر اللہ کی رضا بھی آتی ہے اور اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، یعنی مومنین کے لیے سب سے بڑی خوشخبری حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، اور جنتی مزے کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، کیا محلات ہوں گے ان کے، اور کیا ان کی بیویاں ہوں گی، اور جو چاہیں گے ان کے پاس ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ کوئی اور تکلیف، جنت اور جنت کی نعمتیں۔ تو اعلان ہوگا کچھ چاہیے، جنتی کہیں گے یا اللہ کیا چاہیے، کوئی کمی ہو تو مانگے نا۔ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور بھی خیال آتا ہے، میں تیتر پاکستان میں کھاتا تھا،
حدیث میں آتا ہے وہ تیتر واپس آ جائے گا اور آ جائے گا جون سا مرضی حصہ کاٹ کے کھا لے، بھنا بنایا تیار شدہ، بس سیکنڈوں میں، لمحات میں، یعنی پرندہ جا رہا ہے، خیال آیا میں بٹیرے کھاتا تھا باولپور کے، وہاں سے بٹیرا واپس اور بھن بھی گیا ہے اور سامنے بھی آ گیا ہے، لیگ پیس لینا ہے کہ چیسٹ پیس لینا ہے، کمال نہیں ہے جنت کی نعمت۔ لیٹا ہوا ہے تو کہتا جی انگور بڑے مزے تھے افغانی، انگور کھانے، تو اب اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں کہ جاؤں اور ٹہنی، بس خیال ہی آیا نا، وہ ٹہنی تھی، وہ ٹہنی چل کر یہاں آ گئی، منہ میں ہاتھ بھی نہ لگا، منہ تیرا آگا کر اور کھا۔ سبحان اللہ، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کا چہرہ، تو اعلان ہوگا کچھ چاہیے، فرمایا یا اللہ بہت کچھ ہے، پھر اعلان ہوگا بھی کچھ چاہیے، مانگ لو کچھ لے لو۔ جنتی جمع کر کہیں گے بھی کمی تو کیا مانگے، کیا مانگے؟ تو اللہ فرمائے گا میں جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے افضل نعمت تمہیں نہ دوں؟ تو جنتی حیران ہو جائیں گے، وہ کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے پردے سارے ہٹا کر اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ یہ سب سے بڑی جنتیوں کے لیے نعمت ہوگی، الا ابتغاء وجہ اللہ۔ تو کوئی بھی نیکی جو کرو نا، یہ عقیدہ رکھ کر کہ جنت میں رب کا دیدار نصیب ہو جائے مومن ہمیں بھی۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، پورا پورا دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جب پورا پورا مل جائے گا تو پھر خرچ کرتے رہنا چاہیے، 10 دنیا میں اور 70 آخرت۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا، میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن بھی سچا اور پیغمبر علیہ السلام بھی سچے، جو خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کیا تو ہم نے 10 روپے اور ملے ہمیں 5 روپے، ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ پوچھے گا نا بندہ جب جنت میں وہاں نامہ اعمال جب تلے گا تو لاؤ بھی نیکیاں اس بندے کی، تو دیکھا گا اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، تو کہے گا میں نے تو یہ نیکی کی کوئی نہیں، اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ رب کہے گا میں نے جو تو نے کھجور کھلائی تھی نا افطاری کے موقع پر ایک غریب آدمی کو، آدھی کھجور دی تھی اور آدھی خود کھا لی تھی، ایک ہی کھجور کا تو مالک، وہ کھجور میں اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا رہا اور احد کے پہاڑ کے برابر کر دی، احد کے پہاڑ کے برابر۔ تو خرچ کرتا رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں کہ سارا جیب خالی کر کے شام کو کہو جی مغرب پہ میں بھی مسجد کے باہر کھڑا ہوں مجھے بھی اب کچھ دو، نہیں، خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے راستے میں، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دی، تو پھر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔